मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और तमाम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको आज का खूबसूरत दिन दिया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा के शुक्रगुजारी करते हुए दुआ में खुदा के कलाम से सीखते हैं। सबूत की किताब उसका 15 बाब है, उसकी पहली और दूसरी आयत को हम देखेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा क्या ढूंढता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद तेरे खेमा में कौन रहेगा, तेरे कोई मुक़द्दस पर कौन शैतानत करेगा। वो जो रास्तबाजी से चलता और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको बरकत दे। आए आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे दो बातें हैं। एक, कोहे मुक़द्दस में कौन रहेगा, खुदा के खेमा के अंदर कौन रहेगा। और दूसरा, जो दिल से सच्चाई जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है, फ़िक्र करनी है, तवज्जो करनी है। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, कौन रहेगा तेरे खेमा के अंदर। मेरे अज़ीज़ों, जो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, जो अपने ये जो मिट्टी का बना हुआ खेमा है, इसे हम तैयार करेंगे, इसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर फिक्र करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाह से बचेंगे और गुनाह पर गौर करेंगे, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है उस खेमा में रहे जो कोई मुक़द्दस पर पाक मुक़द्दस तारीन है। आज हमने उस कोहे मुक़द्दस की तरफ लौटना है, ताकि वो मेरे और आपके लिए है। हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, कौन तेरे खेमा में ठहरेगा। हालेलुया। जो अपनी ज़िंदगी के अंदर झूठ से नफरत करता है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एक खातून जिससे पूछा गया, मर्चें किस वक्त लगती हैं, तो उसने क्या जवाब दिया, जब सच्चाई की बात करेंगे। हालेलुया। सच्चाई की बात कड़वी है, सच्चाई को कोई पसंद नहीं करता। झूठ को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं। झूठ जब माई हवा और बाबे आदम से पहले दिन बन गया, उनकी जिंदगी के अंदर रच गया, और उससे पहले आसमान पर जो हमाकत आ गई, तकब्बर आ गया, गरूर आ गया। जब लूसीफर आसमान पे था तो लूसीफर ने सोच लिया कि ये दुनिया मेरी होगी, सितारों के ऊपर तख्त मेरा होगा और मैं इनका खुदा होऊंगा, और ये लोग कौमी कबीले मेरे होंगे, और सब कीड़ा मकोड़ा सब हर चीज का इख्तियार मेरे पास होगा। लेकिन खुदा ने जब उसको देखा कि ये हमाकत में आ गया है, तकब्बर में आ गया है, गरूर में आ गया है, तो फिर दो फौजें बन गई, एक खुदा की, एक लूसीफर की। लूसीफर
शैतान ठहराया और जिसको खुदा ने जमीन पर फटक दिया। जब आसमान पे जंग होगी, जंग की वसीला लूसीफर हार गया और लूसीफर के वरिष्ठों को और खुदा ने लूसीफर को नीचे गिराया और नीचे फिर खुदा ने जब उनको गिरा दिया तो नीचे आया इब्लीस शैतान, और शैतान को खुदा ने जब नीचे गिराया तो खुदा ने लूसीफर ने उठा, उठ के कहा, ऐ खुदावंद, ये लोग तेरे नहीं, जहान का खुदा मैं हूं। फिर उसने अपनी जिंदगी के अंदर फिर खुदा को ललकार दिया, जहान का खुदा मैं हूं। इनको मैं तेरी तरफ नहीं लौटने दूंगा। किसी को नस्वार के नशे में, किसी को चर्च के नशे में, किसी को शराब के नशे में, किसी को बुत परस्ती में, किसी को सनाखारी में, किसी को दावत परस्ती में, किसी को बुरे कामों में, किसी को ऐब जोइयों में, किसी को बुरी बुरी लानतों में पंसा दूंगा और ये लोग मेरे होंगे। और जब देखा कि माई हवा बागे अदन के अंदर अकेली है, तो जाकर माई हवा को ताड़ लिया कि माई हवा अकेली है। हवा को गमराह किया, हवा को कहा कि क्या तुम बाग के सारे दरख्तों के फल खाते हो? तो माई हवा ने कहा, जी हम सारे फल खाते हैं, लेकिन एक पौधा जो दरमियान में है उसकी बाबत खुदा ने हमें मना किया है कि उसको खाना तो कहीं रह गया, उसको छूना भी ना, वरना मर जाओगे, तमाम वरना मर जाओगे। और खुदा शैतान ने कहा, हाँ ये खुदा ने अपने लिए छिपा के रखा हुआ है ताकि आपकी आंखें ना खुल जाएं, आपके हाथ लंबे ना हो जाएं, आपका यानी कि झूठ की बुनियाद शुरू होगी। और हवा ने वो फल लिया और खा लिया, और आदम को भी फिर जाकर वो फल लेकर आदम के पास गई, आदमा ये फल ले, ये झूठ की बुनियाद अब शुरू हो चुकी है। पहले दिन से माई हवा को गमराह किया गया और माई हवा ने फल खाया और आदम के पास लेकर आई। जब आदम ने फल लिया, खाया, और आदम की भी आंखें खुल गईं और हवा की भी आंखें खुल गईं, और दोनों एक दूसरे को कहने लगे, हम तो नंगे हैं। पहले उनको नंगपना नजर नहीं आता था, पहले रूहानी थे, फिर जिस्मानी बन गए, खाक के से लिए गए और खाक में वापस से जाहिर हो गए, क्योंकि उनको खुदा ने जब ठंडे वक्त आकर आवाज दी, ऐ आदम तू कहाँ है? तो आदम ने क्या कहा, ऐ खुदावन मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया। पहले कोई डर नहीं था। कौन तेरे खेमा में रहेगा? आज हम झूठ पर गौर करें। जब झूठ की बुनियाद हम बांध लेते हैं तो फिर कोई मुकद्दस पर हम नहीं रह सकते। झूठ की बुनियाद इब्लीस की है। और कौन
جو سچے دل سے سچائی کو ظاہر کرے گا وہ ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا، وہ خدا کا ڈر، وہ خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھے گا۔ کون ہے جو تیرے خیمہ میں رہے گا؟ میرے عزیزو، جب اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں گے، جب آپ جان لیں گے کہ میں نے خدا کو اب اپنی زندگی کے اندر موقع دے دیا ہے، میں نے خدا کو پہچان لیا ہے، میں نے خدا کو جان لیا ہے، میں نے خدا کو اپنی زندگی کا حصہ دے دیا ہے، اور میرے عزیزو وہ روپے پیسے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے خدا حصہ مانگتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں۔ میرے عزیزو، کون ٹھہرے گا خداوند تیرے خیمہ کے سامنے؟ خیمہ میں کون رہے گا؟ آج ہم نے اس خیمہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے اندر سچائی کو قائم کرنا ہے۔ میرے عزیزو، جب سچائی کو قبول کریں گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہاللویا۔ آج ہم اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے خداوند کے حضور آئیں۔ پھر میں آدم کی طرف لوٹتا ہوں۔ آدم نے جب کہا ڈر گیا ہوں، پہلے کیوں نہیں ڈرتا تھا؟ پہلے بھی تو آ کر خدا آواز دیتا تھا، اور پہلے بھی آ کر خدا ان سے باتیں کرتا تھا، اور پہلے تو چپکے سے خدا ان کے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ لیکن خدا نے جب دیکھا کہ آج آدم یہاں پہ نہیں، آج آدم چھپ گیا ہے، آج آدم نے گناہ کیا ہے، اور خدا کو یہ علم ہو گیا، تو پھر کیا کیا اس نے؟ اے خداوند، میں ننگا ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں ننگا؟ پہلے بھی تو ننگا تھا نا۔ پہلے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ پہلے کون سا پردہ کیا تھا؟ لیکن پہلے بھی ننگا تھا، اور خدا نے اپنے ہاتھوں سے خالق کیا تھا۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، جب آدم نے کہا میں ڈر گیا ہوں، میں ننگا ہوں، اور پہلے کوئی ننگا نہیں ظاہر کیا گیا، پہلے کوئی آواز نہیں آئی کہ میں ننگا ہوں، اور پہلے بھی ننگا تھا، لیکن پہلے روحانی تھا، اب جسمانی بن گیا۔ اور جب آدم نے گناہ کیا، حکم توڑ دیا، تو ساری زمین لعنت سے بدل گئی، زمین پر لعنت آ گئی، ہر ایک چیز زمین پر جو تھی اس پر لعنت ٹھہر گئی۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ جب آدم نے کہا، پھر خدا کے ساتھ جھوٹ بولنے لگا آدم، وہاں پہ معافی مانگ لیتا، وہاں پہ ریکویسٹ کر لیتا، وہاں پہ یہ خدا کے حضور گر جاتا، اور خدا کو کہہ دیتا کہ خداوند مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، مجھے معاف کیا جائے۔ لیکن اس نے معافی کی طرف نہیں لوٹا، اس نے گناہ اور کیا۔ اس نے کہا خداوند، خدا نے کہا کیا تو نے وہ پھل کھا لیا؟ تو خدا آدم نے کیا کہا؟ میں نے تو نہیں کھایا تھا، لیکن ہوا نے مجھے دے دیا۔ یہاں پہ جھوٹ کی بنیاد شروعات ہو چکی، اور آدم نے کیا کہا کہ جو تو نے مجھے ساتھی دیا ہے نا،
اسی نے مجھے یہ پھل دیا تو میں نے کھایا۔ وہاں پہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا اور ساتھی پر الزام لگا دیا، اور ساتھی نے بھی ساتھی سے پوچھا تو اس نے شیطان پر منصوبہ باندھ دیا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا اور میں نے پھل کھایا۔ میرے عزیزو، آج ہم جو دل سے جڑ کی بنیاد نہیں باندھتے تو پھر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو جب جڑ کی بنیاد باندھ لیں گے تو پھر خدا نہیں ساتھ ہوگا، پھر ابلیس آپ کے ساتھ ہوگا، جو آپ کو گمراہ کرے گا، جو آپ کو گرائے گا، جو آپ کو راست بازی سے گرائے گا، جو خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہونے دے گا۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا توبہ نہ کرنا، گناہ کرنا، برے منصوبے کرنا، کیونکہ اگر تو نے توبہ کر لی تو پھر تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا، اگر تو توبہ نہ کرے گا تو پھر میری بادشاہی میں داخل ہوگا۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ، بہت سارے بھائی بہنیں، جب کوئی بھی انسان ریلت ہو جاتا ہے تو پاسبانوں کو کہا جاتا ہے، اور پاسبان بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک وہ گناہ میں ہے، نشے میں ہے، لعنت میں ہے، جھوٹ میں ہے، فراڈ میں ہے، برے کاموں میں ہے، برے منصوبوں میں ہے، تو کہہ دینا اے خداوند تیری مرضی پوری ہو، اور اسے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے۔ میرے عزیزو، اس زمین پر رہ کر باپ ابراہیم کی گود میں جگہ آپ نے بنانی ہے، خادم نہیں بنا سکتا، کسی کے لیے کوئی خادم نہیں بنا سکتا، لیکن خادم کا حقیقی طور پہ اس کا مشورہ، اس کی رائے، اس کی صلاح، اس کا خیال آپ کو کلام مقدس دینے کی ہے۔ اس کا مشورہ یہی ہے، برائی کو چھوڑ کر نیکی میں شامل ہو جائیں، بدی کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آ جائیں اور خدا کے خیمہ میں ٹھہر جائیں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور خدا کے خیمہ میں رہیں، اور خدا آپ کو تلاش کر رہا ہے، خدا صادقوں کو ڈھونڈتا ہے، خدا سچے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے۔ آئیں میرے عزیزو، سچائی کو قبول کریں، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، نہیں تو جھوٹ کی بنیاد وہاں پہ لے جائے گی جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی ارادہ کو بدلیں، اپنی معاشرہ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں اور خدا کو قبول کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، خدا ان کے حضور دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کے خوبصورت اس وقت کے لیے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن کے بول کر آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کے مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، میری سوچوں کو، خیالوں کو، زندگی کو بدل، ارادوں کو بدل،
सच्चा आज का कलाम जो सुनने वाले लोग हैं ان کے لیے برکت کا باعث بنے اور وہ زندگیاں سچائی کو قبول کریں اور خداوند وہ کوہ مقدس پر اس خیمہ کے اندر ٹھہریں جب خداوند جو تُو نے ہمارے لیے بنی نوع انسان کے لیے مقرر کیا ہے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں بڑی برکت دے دعا کو سننا قبول کرنا قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا تیرا شکر کرتا ہوں اے پاک خداوند حکومتوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں دنیا جہان کے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں قوموں قبیلوں کو اپنی پناہ میں رکھ باپ آسمانی ہر ایک زندگی کو اپنی وفاداری میں چلنا سکھا تاکہ تجھ سے ڈرتے کامتے تھار تھراتے تیری حضوری میں بڑھیں اور خداوند آج کے کلام خدا کے وسیلہ آج کی دعا کے وسیلہ وہ لوگ شفا رہائی نجات زندگی پائیں اور تیرے نام کو سارا جلال دیں اے خداوند میں کمزور ہوں تو میرا زور ہے تو میری قوت ہے تو نے مجھے پیار کیا تو نے مجھے زمین پر بھیجا جاؤ عبادت کرنا اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میں تیرے حضور جھک کر منت کرتا ہوں اپنی پاک روح کو بھیج اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور سوچوں کو بدل دے خیالوں کو بدل دے باپ آسمانی میرے گھر گھرانہ کے ساتھ رہنا بچوں کے ساتھ رہنا باپ آسمانی ایک ایک زندگی کو بحال کرنا اور برکت سے لبریز کرنا روح القدس سے معمور کرنا آج کا تیرے حضور جتنا بخور کے معنی ٹھہرے اے باپ جن کی درخواستیں تیرے حضور ہیں خداوند ان درخواستوں پر نظر کر اور انہیں شفا انہیں رہائی انہیں نجات بخش دے اپنا جلال بخش دے اپنی قدرت اپنا زور بخش دے تیرے عظیم نام کو جلال دیں تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں بڑی برکت دے باپ آسمانی میری کام کے ساتھ رہنا میرے ملک کے ساتھ رہنا میرے ملک کے اوپر امن شانتی اور سلامتی کی نظر ہو اور خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا میرے ملک کو اپنی پناہ میں رکھنا ملک کی کابینہ کو اپنی پناہ میں رکھنا ملک کے تمام اداروں کو اپنی پناہ میں رکھنا میرے ملک کے عدلیہ کو اپنی پناہ میں رکھنا پاک فوج کے ساتھ ساتھ رہنا اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا بڑی برکت دینا دعا کو سن قبول کرنا آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی معنی ٹھہرے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں بڑی برکت دے دعا کو سن قبول کر آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی معنی ٹھہرے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں میری کلیسیا کے ساتھ ہو میری قوم کے ساتھ ہو میرے ملک کے ساتھ ہو میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو نے جواب نہیں دیتا تو نے شفا دیتا ہے خوشی بخش دیتا ہے خوشی کے اونچے دن دے کر وہ تیری حضوری میں جھکیں باپ آسمانی ان بیٹیوں کو میں تیرے مذبح پر لاتا ہوں جن بیٹیوں کے گھر اولاد نہیں ان کو اولاد جیسی میراث دے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دے کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں باپ آسمانی اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے آج کا تیرے حضور جتنا بخور کے مانند ٹھہرے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں
बाप आसमानी जो कुछ मांगना भूल गया वो बख्श दे और अपना जलाल अपनी कुदरत बख्श दे। बाप तुझ में बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तुझसे डरता कांपता था ठिराता, तेरी बारगाह में रहूं और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दूं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अक्सर कर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे, आमीन।